کے اور یقین کے ماتحت چلتا ہے۔ دل کی جو چاہت ہوتی ہے نا اس کے نیچے ہو کے چلتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے نا وہ کرتا ہے، جو دل نہیں کہتا وہ نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو دل جو ہے اللہ کی رضا کی طرف جھک جائیں، اس لیے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ جو ہیں یہ راتوں کو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپس میں تعلق داری بھی نبھاتے ہیں، محبتیں بھی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، اور اللہ کی رضا جوئی کے طالب ہیں۔ فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیا نہیں چاہتے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے پیشکشیں کیں، یہ لے لو یہ لے لو، ایسا کر لو ویسا کر لو، انہوں نے کہا جو مرضی کرو، ہم نے تو جنت کے بدلے اللہ کے ہاتھ میں سودا کیا، دنیا لے کر کیا کریں گے۔ یزید جیسے بھی تو تخت بچاتے چلے گئے، شمر جیسے بھی چلے گئے، اور حضرت حسین بھی جیسے بھی بلند اور عالی مرتبت اور اللہ کے رسول کے دلارے اور پیارے اور آنکھوں کا نور، جن کو حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور، میری ٹہنیوں کے پھول، فرمایا یہ میرے پھول ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ بھی چلے گئے، جانا تو سب کو ہے، لیکن ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان کی بنائی ہوئی آخرت بھی آپ کے سامنے۔ جب فیصلہ ہوتا ہے نا، بات وہاں پہ جا کے جب ٹک لگتا نا، پھر جا کے گل موک دی جا کے، تو جب فیصلہ ہوتا ہے تو عزت کے تاج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اور صفین کے بعد، جنگ صفین کے بعد یہ وصیت لکھ دی تھی کہ میرے بیٹو، اس میں یہ جملہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے بیٹے ہیں، کچھ ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے عبد الدرہم عبد الدینار، کہ وہ درہم کے بندے ہیں، دینار کے بندے ہیں، روپے پیسے کے بندے ہیں، جدھروں پیسہ لگ گیا ادھر پھر گئے، جدھر سے پیسہ آیا ادھر کو چل پڑے۔ تو تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، تم آخرت کے بیٹے بننا، یہ اپنے بچوں کو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، تربیت ایسی دی، اور پھر انہوں نے بن کے دکھا بھی گئے۔ آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، مورخ کا جب قلم چلتا ہے تو فیصلہ تحریر کرتا ہوا جاتا ہے منصفانہ طور پہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ٹھہرے کہ جنہوں نے آخرت کو باقی سمجھا، بہتر سمجھا، اور بچا کے رکھا اور بنا کے گئے، دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھا، سفر سمجھا، اور اس کو 4 روزہ زندگی سمجھ کے انہوں نے گزارا، خواہشات کے طالب نہیں بنے، اپنے ذہن کے جذبات کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے، پیسے کی چمک دمک دیکھ کے وہ بکے نہیں، دنیا کی حرص نے ان کے قدموں کو دنیا کے راستے کی طرف نہیں پھیرا، اور اللہ کی رضا اور اس کے رسول کا دیا ہوا راستہ یہ ان کی شاہراہ بنی رہی۔ آج وہ کامیاب ہیں، رضی اللہ عنہم، ہم ان کے ناموں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور سورۃ توبہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہمارے لیے بھی وعدہ ہے کہ اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہم تمہیں بھی
ان کے ساتھ رکھیں گے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا تمہارا۔ یہ سورۃ توبہ میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ تو محترم عزیزو، اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے آخرت کھلی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں سے آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، لو کشف الغطاء مزدت ایمانا، کہ میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، دیکھ لینے کے بعد، آخرت کے احوال کا ملاحظہ مشاہدہ کرنے کے بعد بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ہی مجھے ایسا ایمان ہے، بغیر دیکھے ہی ایسا یقین رکھتے ہیں، اور بغیر دیکھے ہی ایسے اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبر کو وہ سچ سمجھتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں اضافہ نہیں، بغیر دیکھے ہی۔ تو ایمان یہی ہے، ایمان آدمی کو چلاتا ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے جو آدمی کو اندھیروں میں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی محفلوں میں مجمعوں میں بھی بگڑ جایا کرتے ہیں۔ ایمان ہے جو آدمی کو راستوں پہ، ایئرپورٹوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ، جو آدمی کو اڈوں پہ اور عوامی جگہوں پہ، مقامات پہ بد نظری سے بچا لیتا ہے۔ ایمان ہے، اندر سے طاقت پکڑتی ہے، ورنہ کون ہے روکنے والا؟ جب آدمی یہ آزاد خیالی کا لبادہ اوڑھتا ہے نا، اور یہ کچھ بھی نہیں، بس جی میں، جب آزاد ہوتا ہے پھر تباہی آتی ہے، ایک فرد کی بھی، ایک معاشرے کی۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کا مقدر جو ہے یہ ملت بناتا ہے، اور ملت کا مقدر افراد تعمیر کرتے ہیں۔ اقبال نے یہ سچ کہا۔ اور ایمان جو ہے یہ صحابہ غیب پہ ایسا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو، بلکہ آج بھی ہم نے حدیث پڑھی درس حدیث میں صبح فجر کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر تقوی کا اہتمام کر، یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ جتنے اسلام کے احکامات ہیں، جتنے بھی، وہ سب کے سب تقوی پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، کہ تقوی سب سے بنیادی چیز ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گناہوں سے بچنا تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ جو گناہوں سے بچ گیا، قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک یہی عزت والا ہے، چاہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے، یہی عزت والا ہے۔ اور جو گناہوں میں ڈوب گیا، اللہ کی نظر میں یہی گرا ہوا انسان۔ تو فرمایا کہ ابو ذر تقوی کا اہتمام کر، یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، اللہ کے ذکر کا اہتمام کر، کہ یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ آخرت میں تجھے اس کا اجر ملے گا، اور دنیا میں تیرے لیے جو ہے یہ نور ہے۔ دنیا میں یہ نور ہے۔ ذکر آدمی جتنا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہ نور علی نور ہے، نورانیت اس سے بڑھ جاتی ہے آدمی کی، اور یہ نور آدمی کو فائدہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ساتھ فرمایا کہ اکثر اوقات چپ رہا کر، کہ یہ بات تجھے دین کے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ یہ صبح کی روایت سنا رہا ہوں، مجھے تو یاد نہیں تھا، بیچ میں آ گئی۔ اکثر اوقات خاموش رہے، جڑا ہر ٹائم فر بولے، اس آدمی میں جان لو کہ کوئی خیر نہیں ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ دین کی بھی خیر کوئی نہیں اس میں، یاد رکھنا۔ جڑا ہر ٹائم زبان چلاوے، دین کی باتوں تو کس نے کرنی ہوتی ہیں، وہ سارے کوئی ادھر دی تو کوئی ادھر دی چبلا ہی مارنی ہوتی ہیں۔ تو اکثر اوقات چپ رہ، یہ تیرے دین کے کاموں میں معاونت کرے گی یہ بات۔
اور فرمایا زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہے، اس سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، دل اس سے مردہ ہو جاتا ہے۔ آمی ہنسی جانا، آمی ٹھٹھے کیتے جانا، ٹھیک ہے آدمی تفریح بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، اچھا یہ زندگی کا حصہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہر بیہودہ مذاق اور ہر ٹائم جو ہے وہ یہ چیزیں، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ رہا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو فرمایا کہ زیادہ ہنسی سے بچنا، کہ اس سے دل مرتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور چپ رہنا، اکثر اوقات چپ رہنا یہ کام بڑا اعلیٰ کام ہے۔ چند دن آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ ہمارے حضرت کے پاس مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، تو حضرت شیخ کا جو اعتکاف ہوتا تھا وہاں پہ پرانے حضرات تو بڑے مجاہدات کرواتے تھے۔ آج کل کا مجاہدہ بس یہی ہے، ہمارے حضرت بھی یہی، ہم جب اکثر جاتے تھے رمضان شریف میں تو یہی فرماتے تھے کہ بس باتیں نہ کرو، یہاں پہ باتیں نہ کرو، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو یا خاموشی اختیار کرو۔ 3 دن آدمی اندہ کر کے دیکھ لے، مسجد میں اعتکاف کر لے 3 دن کے لیے۔ ہمارا اصلاحی اعتکاف بھی ہوتا ہے عائشہ مسجد میں، ادھر بھی تشریف لایا کریں رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ تو زیادہ مجاہدہ نہیں، بس یہ ہے کہ خاموش رہا کرو، یہ ایک مجاہدہ۔ پہلے حضرات فرماتے ہیں کم کھاؤ، کم سو اور کم باتیں کرنا، اور مجاہدات ہوتے تھے۔ ہمارے حضرت کا بس یہی تھا کہ باتیں کم کرو، جس کام کے لیے آئے ہو اس کام پہ توجہ دو۔ 3 دن آدمی اس طرح لگا لے کہ دنیا کی باتیں نہ کرے، اس کا دل زندہ ہو جائے گا، ساتھ ذکر کرے، تلاوت کرے، اپنی نماز پڑھے۔ صرف 3 دن آدمی ایسا گزار لے، بس اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا، خود ہی احساس ہو جائے گا۔ اس کے جب آدمی کے جیب کے اندر 50,000 لاکھ کی رقم جاتی ہے نا، تو اس کا ذہن اور اس کے حواس جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں، قدرتی بات ہے۔ رات کو جانا ہو یا 26 میں اور آپ کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بے دھڑک چلے جائیں گے، لیکن رات کو جانا ہو اور جیب میں کانٹے ہوں، بالیاں ہوں سونے کی، یہ جیب کے اندر ایک دتھی پڑی ہو لاکھ روپے کی، تو اب اس کو جاتے ہوئے پریشانی لاحق ہو جائے گی، اس کے تیور بدل جائیں گے، انداز بدل جائے گا، جذبہ اس کا بدل جائے گا۔ یہ قدرتی بات ہے، جب چیز کوئی اندر آتی ہے خود ہی پتہ چل جاتا ہے، خود ہی اس کے ایمان جب 3 دن اس طرح گزاریں گے تو ایمان جو بنے گا نا دل کے اندر، اس کی چمک خود ہی آپ کو محسوس ہو جائے گی، اس کی خوشبو خود ہی اٹھ کے آپ کے روح کو معطر تازہ کر دے گی۔ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ روح مردہ ہو چکی ہے، روح پیسے کی عادی ہو چکی ہے۔ روح جو ہے یہ چونکہ ایک لطیف چیز تھی، اور مشرکین جب گئے نا یہود کے پاس، انہوں نے کہا یوں یوں کر کے ایک آدمی آیا، اس نے رسالت کا اعلان کیا اور یہ سب، تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال ہماری طرف سے پوچھو، اگر وہ نبی ہے تو اس سوال کا جواب دے سکتا۔ اہل کتاب یہود نے کہا، تو انہوں نے وہ 3 سوال پوچھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ 3 سوال پوچھو، نبی کے علاوہ ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق پوچھا، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا، اور تیسرا پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے، روح کیا ہے۔ تو جب یہ سوال کیا آپ خاموش ہو گئے، وحی آ گئی، اس میں بتا دیا یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیں کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک حکم، یہ لطیف حکم، بہت ہی نازک اور پاکیزہ چیز ہے۔ تو بے سکونی لوگوں کو کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے۔ 2 وقت میں کھانا نہ کھائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو اندر میں بے چینی ہوگی، تو کیا ہوگی؟ وہ تڑپے گی، اور اس کی بے چینی آپ کی بے قراری کا سبب بن جائے گی۔ روح اندر میں شادماں ہوگی، وہ خوشی سے جھومے گی، تو آپ بھی وجد میں آ جائیں گے اوپر،
خوشی کا ایسا احساس جو روح کی گہرائی تک اتر جائے، وہ صرف اور صرف آپ کو اللہ کے رسول کے مبارک دیے ہوئے راستے سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان سے حاصل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر سے آپ نے فرمایا، ابو ذر تو نا ویرانے کے اندر مرے گا، موت تیری آئے گی ویرانے میں، لیکن مومنین کی ایک جماعت تیرا جنازہ پڑھے گی تیرا۔ یہ چلے گئے عراق کے راستے میں، وہاں پہ رہائش کر لی حضور کے انتقال کے بعد۔ تو موت کا وقت آ گیا، بیوی اور بچی تنہا، کوئی نہیں صحرا میں۔ بیوی سے کہا کھانا پکاؤ، انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو آپ کے کفن دفن کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا کہ تو کھانا پکا، بس کھانا پکا جو تیرا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے، کس کے لیے؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے مجھے بتایا تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر تو تنہائی میں مرے گا، لیکن تیرا جنازہ ایمان والوں کی ایک جماعت آ کر پڑے گی، وہ آئے گی، اللہ بھیجیں گے، جہاں سے بھی آئیں گے ضرور، بشارت ہے، یقین ہے۔ تو جب وہ آئیں گے مسافر ہوں گے ہمارے پاس، تو ان کے کوئی خبر گیری کا انتظام کر۔ یہ کہہ کے انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اسی راستے میں دیکھا تو عورت کھڑی پریشان حال، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا سرتاج انتقال ہو گیا۔ کہا کون؟ کہا ابو ذر۔ ابو ذر بڑے صحابہ میں اور بڑے فقیر صحابہ میں، فقر کو انہوں نے اختیار کیا ساری زندگی، پیسے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے۔ بس جب حضور کا انتقال ہوا پھر مدینے سے تعلق ان کا ختم ہوا، پھر کہا اب دل نہیں لگتا۔ اکثر صحابہ چلے گئے، انہوں نے کہا اب دل نہیں لگتا، جس کے لیے تھے وہ جب نہیں رہے۔ تو حضرت بلال بھی چلے گئے، وہ دمشق شام میں جا کے سکونت کر لی۔ پھر ایک دفعہ وہاں سے آئے، حضور میں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے میرے پاس نہیں آتے ادھر؟ پھر وہاں سے سفر کیا، قصد کرتے ہوئے پہنچے مدینے کے اندر ایک عرصے کے بعد۔ تو مدینے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، اذان آج آپ دیں گے، مؤذن رسول۔ اور آپ نے فرمایا جو جہاں پہ دفن ہے وہیں سے اٹھے گا۔ بلال دمشق میں دفن ہے، آپ نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا قیامت کے دن، اس طرح حشر ہوگا۔ تو وہاں سے جب آئے تو ان کو اذان کی فرمائش آ گئی، تو کہا کہ نہیں اب نہیں دوں گا، اذان دینی چھوڑ گئے تھے، کیونکہ جب کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پھر حضور کی طرف دیکھا کرتے تھے، تو ہمت کوئی نہیں، کبھی کبھی یوں کر کے اشارہ بھی کر دیتے اذان میں، اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان کو سفارش اہل مدینہ نے کی، کہا کہ بلال سے آپ کہیں، آپ کی مانی جائے گی۔ انہوں نے آ کے دامن تھاما، کہا بلال، سیدنا بلال، آپ ہمارے بھی سرتاج ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کر، وہ اذان دیں دوبارہ۔ تو پھر حضرت بلال تیار ہوئے، پھر مسجد نبوی میں وہ برسوں کے بعد اذان گونجی ہے حضور کے دور کی، اور اہل مدینہ تڑپتے ہوئے سیل رواں کی طرح مسجد نبوی کی طرف، عورتیں بھی گھروں سے روتی ہوئی نکل آئیں۔ حضور کا مبارک زمانہ یاد آ گیا، وہ صبح و شام یاد آ گیا۔ تو یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کا ایمان کہ حضور کی دی ہوئی خبر پہ نچھاور ہو جانا، جان چھڑک دینا۔ تو ایسا ایمان ہم بھی اپنا بنائیں، اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے بھی بنائیں، گھر والوں کے، اس کی فکر کریں۔ دنیا انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بہت دیں گے، اور اپنے کرم سے دیں گے، اپنے فضل سے دیں گے۔ تو بھئی اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن اللہ کے لیے جماعت میں لگاؤ،
اللہ کے راستے میں اپنا مال جان وقت خرچ کرو، پھرو اللہ کی راہوں میں، تاکہ یہ امت بھی امت بنے، ہمارے ایمان بھی صحیح نہج پہ جائیں، اور قیامت کے دن حضور کے پاس جب ہم پیش ہوں تو ہمارے دامن میں 4 نیکیاں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس بھی حضور کے دین کے لیے محنت، مجاہدہ، قربانیوں کی کوئی چھوٹی سی داستان ہونی چاہیے، پھر ہے انشاءاللہ زندگی کا مزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔